بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آپ کی سب جائز خواہشات کو اللہ پاک جلدی پورا کرے، نیک خواہشات کو جلدی پورا کرے۔ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہے اٹلی میں پاکستان سے اپنے فیملی ممبر کو بلوانے کا طریقہ کار، یا رشتہ داروں کو کون کون سے رشتہ داروں کو آپ بلا سکتے ہیں اور ان کے لیے کون کون سے کاغذات درکار ہوتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں آپ کو ہم ساری معلومات دیں، اور اس ویڈیو کو نہایت غور سے سنیے گا اور ایک ایک پوائنٹ دیکھیے گا، کیونکہ ہم کوشش کریں گے کہ اس میں ایک ایک پوائنٹ بتائیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کوئی پوائنٹ مس نہ کریں۔ تو غیر ملکی جتنے بھی ہیں ان کو اٹلی میں اپنے فیملی ممبرز کو، رشتہ داروں کو بلانے کے لیے ویزا لینے ایک اہم شرط ہے کہ ان کو ویزے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ ویزا لینے کے لیے آپ کو بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بہت زیادہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، کاغذات ہوتے ہیں، ان کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ تو ہماری کوشش ہوگی ہم اس ویڈیو میں آپ کو ہر چیز پوری مکمل بغیر کسی شک و شبہ کے بتائیں۔ تو جو بھی پاکستانی ہیں وہ اٹلی میں قانونی طور پر رہ رہے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس ادھر کے ڈاکومنٹس ہیں، ادھر پرمیسو دی سوجورنو ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی کام کرتا ہو، اس کا کام کوئی بھی کام کرتا ہو، اس کا اپنا کام ہو یا اس کے پاس کانٹریکٹ ہو اور حکومت کی مقرر کردہ حد سے زیادہ تنخواہ لیتا ہو، رہائش کے لیے ایک اچھا مکان ہو، تو آپ سمجھیں کہ آپ کا جو آدھا کام ہے وہ ہو گیا ہے۔ تو باقی آپ کی درخواست جو ہے وہ آپ کو آن لائن ڈالنی پڑے گی، اور پھر یہ آپ کے پریفیکچر پر بھی منحصر کرتا ہے کہ آپ کا پروونچیا کتنا بڑا ہے، آپ کا جو سٹی ہے وہ کتنا بڑا ہے، کتنی اپلیکیشنس ہیں۔ مثال کے طور پر میلان، ناپولی، روم، ادھر فورینرز کافی زیادہ ہیں تو کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے، 6 سے 8 ماہ، 9 ماہ، سال تک لگ جاتا ہے، صحیح ہے نا۔ تو جو ہے دوسرے چھوٹے کستورے جیسے تریستے ہو گیا، اودینے اور بھی کافی ہیں، تو ادھر ٹائم تھوڑا لگتا ہے۔ تو ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون اپنی فیملی کو بلوا سکتا ہے۔ ہم ان لوگوں کے آپ کو بتاتے ہیں، وہ پاکستانی جن کے پاس میں اٹلی کی پرمیسو دی سوجورنو ہے، جو فور ایور جسے کہتے ہیں، 00 کہتے ہیں، وہ ہو، یا پرمیسو دی سوجورنو پرمیسو دی فیملیاری ہو، یا پرمیسو پر ازیلو پولیٹیکو ہو، یا پروتیسیونے سوسیداریا ہو، یا آپ چتادینانسا کا ویٹ کر رہے ہوں جسے کہتے ہیں ایسا چتادینانسا، یا پرمیسو پرموتیوی دی اسٹوڈیو اور پرموتیوی ریلیجیوسیو اور پرمیسو دی سوجورنو پر لاوورو سبوردیناتو، یعنی کہ آپ جو اپنا کام کرتے ہیں ان کے لیے ہو، صحیح ہے۔ اور وہ لوگ جن کی پرمیسو جو ہے وہ کستورا میں جمع ہے رینیو کے لیے، تو وہ اپنے جو پوستے پے یا ڈاکخانے ہے اس کی رسید ساتھ لگا کر تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کس کو بلا سکتے ہیں۔ ہم جو بیوی ہے اور 18 سال سے کم عمر کے بچے، اگر بیوی کی سابقہ شادی سے کوئی اولاد ہے تو ان کو بھی بلایا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے والد اگر زندہ ہے، یعنی کہ اس بیوی کا پہلا شوہر زندہ ہے، ان بچوں کا باپ زندہ ہے، تو اس کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہے، اس کی مرضی بھی شامل ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ کو اسٹیمپ پیپر کورٹ سے بنوانا پڑے گا۔ اور اگر کوئی اولاد معذور ہو، بے شک وہ 18 سال سے زیادہ عمر کی ہو، تو ان کو آپ بلا سکتے ہیں، والدین کو بلا سکتے ہیں۔ لیکن جب والدین کو بلانے کا مسئلہ ہو تو اٹالین قانون جو ہے وہ تھوڑا سا سخت ہے، تو والدین کو بلانے کے طریقہ کار کو ہم 2 حصوں میں بانٹ کر دیکھتے ہیں۔ اول وہ والدین جن کی پاکستان میں کوئی اور اولاد یعنی بیٹے نہیں ہیں، اور دوسرے وہ والدین جن کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے یا 65 سال سے زیادہ ہے، 65 یا 70 سال سے زیادہ ہے، مگر دوسرے جو ان کی اولاد ہے وہ ان کا دیکھ بھال نہیں کر سکتے اور وہ آپ پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ اگر آپ کے والدین ان دونوں شرطوں میں پورے آتے ہیں تو پھر وہ اٹلی میں بلائے جا سکتے ہیں۔ اگر ان کی عمر کم ہے اور ان کی اور اولادیں بھی زیادہ پاکستان میں ہیں تو پھر مشکل ہے۔ تو دوسرا، آپ کو اپنا رشتہ کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ FRC جسے کہتے ہیں وہ لگانا پڑے گا،
اور اس کا اٹیلین زبان میں ٹرانسلیٹ کروانا پڑے گا، ترجمہ کروانا پڑے گا، اٹیلین ایمبیسی تصدیق کروانا ہوگا، جس کی اپوائنٹمنٹ آج کل بہت مشکل سے مل رہی ہے۔ اور اگر آپ کے والدین کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے تو والدین کی صحت کی انشورنس کروانی ہوگی، جسے ہیلتھ انشورنس کہتے ہیں انگلش میں، اور وہ پاکستان سے آپ کروا سکتے ہیں۔ یہ وہ کافی ایجنٹ ہوتے ہیں، یا یہ ٹریول ایجنسیز والے وہ بھی کر دیتے ہیں، یا انشورنس کمپنی اب تو پاکستان میں بہت زیادہ ہیں، وہ کر دیتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو نیو لا ہے وہ اس میں انہوں نے تھوڑی سی چینجنگ کی ہیں۔ مثال کے طور پر جو انکم ہے تو وہ اس اور جو گھر ہے جو آپ نے اپنا دکھانا ہے کہ آپ نے کہاں پر ان کو رکھنا ہے، وہ تو باقی آپ کے والدین جب اپنی انشورنس کروا لیں گے تو وہ انشورنس جو ہے وہ ان سے کروانی ہے جو اٹیلین ایمبیسی سے منظور شدہ انشورنس ایجنسیز ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ایجنسی، کیونکہ ہر انشورنس ایجنسی جو ہے وہ اٹیلین ایمبیسی سے منظور شدہ نہیں ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی انکم یعنی کہ آپ کی آمدنی کتنی ہونی چاہیے۔ تو پاکستان سے بلوانے کے لیے پچھلے سال کی جو مقررہ حد تھی تو وہ آلموسٹ 5,830 یورو کے آس پاس تھی، یعنی کہ 6,000 آپ کہہ لیں۔ تو آپ کو اپنے فیملی کے ارکان کی تعداد کے لحاظ سے آمدنی دکھانا ہوتی ہے۔ تو اٹلی میں کم سے کم آمدنی، جس کو ہم سوشل انکم بھی کہتے ہیں، وہ 5,850 یورو، 6,000 یورو کے یعنی کہ آس پاس ہے، وہ سالانہ ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں ہے کہ ایک شخص کو اٹلی میں گزارا کرنے کے لیے 6,000 کے آس پاس، جو 6,000 یورو کے آس پاس جو آمدنی ہے وہ کمانا لازمی ہے۔ اور اگر کسی دوسرے قسم کی پینشن ملے گی تو وہ بھی اس آمدنی سے کم نہیں ہوگی۔ اور اگر ایک آدمی اپنی صرف بیوی کو پاکستان سے بلانا چاہتا ہے تو اس کو اس آمدنی سے زیادہ کمائی دکھانا ہوگی، یعنی کہ کیونکہ وہ دوسرا پرسن آ رہا ہے تو یہ جو آمدنی ہے صرف ایک فرد کے گزارے کے لیے، تو آمدنی آپ کو اس سے زیادہ دکھانی ہوگی۔ جب فیملی میں دوسرا فرد بھی ہو تو زیادہ آمدنی دکھانا لازمی ہوتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یوں ہوتا ہے کہ ہر ایک فرد کو بلوانے کے لیے آپ کو 6,000 یعنی کہ 5,830 یورو جو ہیں، 6,000 آپ کہہ لیں، اس کا 50% اور ساتھ دکھانا ہوگا۔ یعنی اگر آپ نے صرف بیوی کو بلانا ہے تو آپ کی جو انکم جو گورنمنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 5,824 ہے، تو پلس 50%، تو یہ یعنی کہ جو 50% ہے وہ 2,912 یورو بنتے ہیں۔ تو ان کو ملا کر یہ ٹوٹل ہو گیا 8,737 یورو، یہ آمدنی آپ کو دکھانا ہوگی۔ اگر آپ کا ایک بیٹا یا بیٹی بھی ہے اور اس کی عمر 14 سال سے زیادہ ہے تو آپ کو 5,824 یورو پلس بیوی کے 2,912 اور پلس بیٹا یا بیٹی اس کے بھی 2,912 یورو، کل ملا کر آپ کو جو ہے وہ 11,650 یورو کے آس پاس جو ہیں وہ آپ کو سالانہ آمدنی دکھانا ہوگی۔ اس طرح اپنے خاندان کے ہر فرد کے لیے آپ 2,912 جمع کرتے جائیں اور خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹوٹل آپ کو کتنی انکم چاہیے، کتنی آپ کے سالانہ آمدن ہونی چاہیے۔ اور ایک ضروری چیز یہ بھی ہے جس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں 14 سال سے کم عمر والے بچے بھی ہیں تو آپ کو 14 سال سے کم عمر والے پہلے اور دوسرے بچے کی آمدن دکھانا ہوگی۔ اگر کم عمر والے بچے 3 یا اس سے زیادہ ہیں تو وہ صرف 14 سال سے کم عمر والے 2 ہی بچوں کی آمدنی دکھانا ہوگی، تیسرے کی آمدنی جو ہے وہ آپ کو شو نہیں کرنی ہوگی، دکھانی نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ نے اپنے کسی بیٹے یا بیٹی کو پہلے سے ہی پاکستان سے بلایا ہوا ہے اور اب آپ باقی فیملی کو بھی بلوانا چاہتے ہیں تو اگر وہ بیٹا یا بیٹی اگر کام نہیں کر رہے ہیں تو اس کی بھی آمدنی باقی فیملی کو بلواتے وقت دکھانا ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے آ گیا تو آپ کو اس کی دکھانی نہیں ہوگی یا اس کی شو نہیں کرنی ہوگی، اس کی بھی دکھانی ہوگی۔ اور اگر وہ کام کر رہے ہیں تو وہ اپنی آمدنی میں ان کی بھی آمدنی جمع کر کے دکھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آمدنی کم بنتی ہے تو ان کی آمدنی جمع کر کے پوری کر سکتے ہیں۔ اور جو ضروری بات یہ ہے کہ جن کے پاس پرمیسو دی سوجورنو جو ایزیلو پولیٹیکو ہے اور پروتیزیone سوسیداریہ ہے تو ان کو اپنی انکم دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو آمدنی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ جن کے پاس 5 سال کی ریزیڈنسی ہے ایزیلو پولیٹیکو کی یا پرمیسو دی
protezione sussidiaria ہے تو ان کو اپنی آمدنی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو رہائش کا ثبوت ہے آپ کو اپنی آنے والی فیملی کے ارکان کے لحاظ سے رہائش کا ثبوت دینا ہوگا. اس میں مکان کا کرایہ، کانٹریکٹ اور جو کمونے ہوتا ہے اسے بنا ہوا سرٹیفکیٹ کہ آپ کا جو مکان ہے وہ رہنے کے قابل ہے. اور ضروری بات یہی انہی کے لیے کہ جن کے permesso di soggiorno asilo politico ہے یا protezione sussidiaria ہے، ان کو رہائش کا جو ہے وہ ثبوت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کا جو ہے گزارا ہو جاتا ہے، ان کے لیے فائدہ ہی ہے. اور اپلائی کرنے سے پہلے کون سے کاغذات چاہیے اس طرف ہم آتے ہیں. تو اپلائی کرنے سے پہلے آپ کا پاسپورٹ چاہیے، جس کو بلوانا ہے ان کے پاسپورٹ کی کاپی، اور رسید ٹکٹ یعنی کہ 16 یورو کی جو ہوتی ہے مارکا دی بولو، وہ آپ کو 16 یورو کی چاہیے. آپ کے permesso di soggiorno اور یہ آپ کو درکار ہوں گی. اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اپلائی کیسے کرنا ہے. آپ نے اپنے آپ کو جو ان کی وزارت داخلہ ہے اس کی ویب سائٹ پر رجسٹر کروانا ہے. اور اگر آپ پہلے سے رجسٹر ہیں تو پرانے والے اکاؤنٹ سے آپ لاگ ان کریں، آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ کف کے دفتر یا کسی اور تنظیم جو ہیں تو ان کے دفتر جا کے آپ اپلائی کروا سکتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ کوئی اتنا، اگر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اور آپ انٹرنیٹ جانتے ہیں تو کوئی اتنا، اور آپ تھوڑی زبان بھی جانتے ہیں تو جو کہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. آج کل تو ٹرانسلیٹر کی بڑی سہولت ہے، کمپیوٹر پر یا موبائل پر جو پیجز ہیں وہ آٹومیٹکلی ٹرانسلیٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے جو تھی انفارمیشن تھی کہ پاکستان سے اپنی فیملی کو ہے وہ کیسے بلایا جا سکتا ہے. اور اب ہم بتاتے ہیں کہ اگر جب آپ کا کیس جو ہے وہ یعنی پریفیکٹورا آپ کو وہ ڈاکومنٹ دے دیتا ہے، نولا آستا دے دیتا ہے، تو اس سسٹم کے اندر آپ نے جو فارم ہوتا ہے richiesta di nulla osta per il congelamento familiare کو فل کرنا ہے. جب آپ فارم فل کر کے آن لائن بھیج دیں گے تو پھر آپ نے اس کے جواب کا انتظار کرنا ہے. جواب آنے پر آپ نے تمام اصلی کاغذات لے کر جو ایڈریس ہے، جو آپ کو بتایا ہوا ایڈریس ہوگا، sportello unico per l'immigrazione پر جانا ہوگا. اور جہاں آپ کے اصلی کاغذات کی جانچ پڑتال ہوگی، وہ چیک کریں گے آپ کے کاغذات اوریجنل ہیں، آپ کی کام کا کانٹریکٹ اور رہنے کا جو سب کچھ ہے وہ ٹھیک ہے کمونے سے، یا جو آپ کا مکان کا کانٹریکٹ، کام کا کانٹریکٹ اور رہائش کا سرٹیفکیٹ سب ایک نمبر ہے، ٹھیک ہے. اور اگر وہ آپ کو اسی وقت نولا آستا دے دیں تو ٹھیک، ورنہ آپ کو ٹائم کے متعلق بتا دیں گے اور نولا آستا لے کر آپ اپنی فیملی کو بھیجیں گے. اور انشاءاللہ وہ اپوائنٹمنٹ لے گے پاکستان سے ایمبیسی سے، اور اس دن جا کر وہ اپنے پاسپورٹ سبمٹ کروا دیں گے. اور جب ان کا ویزا ہو جائے گا تو ان کو FedEx سے کال آئے گی کہ اپنے پاسپورٹس آ کے ریسیو کر لیں. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور شیئر کریں تاکہ دوسرے دوستوں کی بھی مدد ہو. اور اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے، تب تک اللہ حافظ.